الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی خوف دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی مالوں میں کمی فرما کر، کبھی ثمرات میں اور پھلوں میں کمی فرما کر انسانوں کو اور مسلمانوں کو ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور مسلمانوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے، کوئی خوف، تکلیف، بیماری، وبا، کچھ بھی، تو ان کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج ایک تو خوف مسلط کر دیا گیا اور دوسرے ایک وبا مسلط کر دی گئی۔ وبا سے بڑھ کر خوف آج مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ خوف یہ مستقل ایک عذاب ہے، مستقل ایک آزمائش ہے۔ اس دنیا میں کافر ہمیشہ خوف میں رہتا ہے۔ اس کو خوف ہوتا ہے بیماری سے، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر وہ راضی نہیں رہتا، اس کو توکل کی نعمت حاصل نہیں ہوتی، رضا بر قضا کا عقیدہ اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان لانے کے بعد مسلمان اپنا عقیدہ یہ بنا لیتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، خالق کائنات میرا اللہ ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، ہر اچھی اور بری چیز اسی کی طرف سے۔ اب اس کو خوف نہیں ہوتا، وہ ہر کام بے خوف و خطر کرتا ہے۔ بس اس کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناخوش ہو جائے۔ بس ایک ہی فکر ہوتی ہے، اس کو نہ موت کا غم، نہ بیماری کا صدمہ، نہ کسی اور چیز کا خوف۔ اس کو خوف صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس ضابطے اور اس اصول کے تحت وہ اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ موت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ الموت جاسر، موت تو ایک پل ہے۔ یصل الحبیب الی الحبیب، انسان اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمایا اسی موت سے ہوگی۔ تو انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب چیز کے لیے انسان تڑپتا ہے، اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ تو موت کیا، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ میں تم پر مر جاؤں، پتہ نہیں کتنی چیزوں پہ ہم مرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ تو جس مسلمان کو اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت ہے، کیا وہ اپنے اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے مرے گا نہیں؟ وہ تو مرنے کو ترستا ہے، لہذا اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، خوف قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا اللہ تعالی نے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، دو نعمتیں ملیں گی، ایک روزگار ملے گا اور ایک خوف سے آپ کو امن نصیب اللہ تعالیٰ فرما دیں۔
خوف سے امن مل جائے گا، خوف نہیں رہے گا۔ آج پوری دنیا میں خوف مسلط کر دیا گیا، آج پوری امت خوف میں مبتلا ہے۔ یہ وائرس ہے نہ دکھائی دینے والا، اب اس کا خوف ہے۔ اور آج کل تو زبان زد عام ہو گئی یہ بات، جس کے گھر میں خوف ہے اس گھر میں بیماری ہے، اور جہاں خوف نہیں ہے وہ بے خوف و خطر رہتے ہیں، کوئی بیماری نہیں۔ لہذا اس خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے۔ فرمایا کہ استقم، استقامت اختیار کرو، من تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر واستقم کما امرت ومن تاب معک۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادع فلذلک فادع واستقم، فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم۔ خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اللہ تعالیٰ کے دین پر ڈٹ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رجوع اللہ کی طرف ہو۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی خوف، کوئی بھی پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، کسی کو چھو بھی نہیں سکتی۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم تو بحیثیت مسلمان کہتے ہیں درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور آج ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں۔ بیماریاں اور مصیبتیں تو ہر دور میں رہیں اور رہیں گی، ان مصیبتوں کا مقابلہ نہیں، ان مصیبتوں کے آتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو جھک جانا چاہیے، اس کو احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی جو آئی، یہ خوف اور یہ بیماری جو آئی، یقیناً مجھ سے کوئی ایسا عمل ہوا، کوئی ایسا گناہ ہوا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اپنے اللہ کو اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، سخت ترین حالات پیش آئے، انہوں نے ان حالات میں اللہ کا ڈر نہیں چھوڑا، اپنے ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہ آنے دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات آپ احادیث میں دیکھیں۔ ایک مرتبہ دہکتی آگ سے انگارے نکال کر بچھا دیے گئے اور اس کے اوپر حضرت خباب بن ارت کو لٹا دیا گیا، اور ایک ظالم کافر نے سینے پر پاؤں رکھ کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ پہلو نہ بدل سکے۔ وہ سارے انگارے حضرت خباب بن ارت کی پیٹھ پر ٹھنڈے ہو گئے، زندگی گزر گئی۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ کا کپڑا اٹھا کر کے دکھایا، عمر یہ دیکھو میری پیٹھ کے ساتھ کیا کیا ان ظالموں نے۔ لیکن زبان پر ایک کلمہ بھی ایسا نہیں جس سے ناشکری کی بو آئے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اسی آب و تاب کے ساتھ برقرار ہے اور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، ماں نے قسم اٹھا لی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا میں تجھ سے بولوں گی نہیں، کچھ کھاؤں گی نہیں اور کچھ پیوں گی نہیں۔ 3 دن تک اس نے اپنی قسم کو پورا کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، حضرت سعد سے بولنا تک چھوڑ دیا۔ تیسرے دن ماں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سعد نے کھڑے ہو کر کہا، اماں سن لو، تیرے قالب میں ایک نہیں ہزاروں جانیں ہوں، اور وہ ساری جانیں ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کے ختم ہو جائیں، میں پھر بھی اسلام کا کلمہ اور نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، اس کو کہتے ہیں ایمان۔
حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجا روم کی طرف. ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہاں کا جو ظالم بادشاہ تھا اس کا نام تھا طاغیہ. اس طاغیہ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو گرفتار کر لیا. دیگر کئی صحابہ گرفتار ہو کر کے پہنچ گئے. اب اس ظالم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لو ورنہ میں سولی پر لٹکا دوں گا. خندہ پیشانی سے فرمایا میرے ایمان میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، چاہے سولی پر لٹکاؤ چاہے مجھے آگ میں جلاؤ. سولی پر لٹکا دیا، اور جلاد جو تھے ان کو حکم دیا طاغیہ نے کان میں کہ تیر اس طرح مارنا کہ اس کے دائیں بائیں سے گزر جائے اور اس پر خوف مسلط ہو جائے. بڑے تیر مارے انہوں نے اور برسائے. تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا اس کو اتار کے لے آؤ. طاغیہ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی یہ دیکھیں تم نے تیر، تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی، لیکن مجال ہے کہ ذرا برابر بھی دل میں کوئی خوف آئے. فرمایا تمہاری بھول ہے، تم کہتے ہو میں اسلام چھوڑ دوں، آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی میں اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا عبداللہ بڑے مضبوط آدمی ہو تم، آدھی سلطنت میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ شریک اقتدار ہو جاؤ. فرمایا تم آدھی سلطنت کہتے ہو، پوری دنیا کی سلطنت اپنی بھی اور عرب کی سلطنت بھی مجھے کوئی دے دے اور کہے تھوڑی دیر کے لیے کلمہ چھوڑ دو. فرمایا میں نہیں چھوڑوں. اس نے حکم دیا آگ جلائی جائے. بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ایک بہت بڑا کڑھایا رکھا گیا اور اس میں تیل ڈال دیا گیا اور ایک مسلمان قیدی کو پکڑ کر اس میں ڈال دیا گیا زندہ. کہا گیا عبداللہ دیکھو اس کے ساتھ جو ہم نے کیا تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے، اسی آگ میں ڈالیں گے، چھوڑ دو اسلام. دل میں کوئی خوف نہیں. فرمایا یہ کیا آگ ہے، ہزاروں آگیں تم تیار کرو، میں جانے کے لیے تیار ہوں. حکم دیا کہ عبداللہ کو پکڑ کے ڈال دو. جی جب حضرت عبداللہ کو پکڑ کر جا رہے تھے راستے میں عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ان جلادوں نے جا کر طاغیہ بادشاہ کو کہا کہ یہ راستے میں رونے لگ گئے ہیں، لگتا ہے کہ ڈر گئے ہیں. تو اس نے کہا جی ان کو لے کر کے آؤ میرے پاس. جلدی سے واپس لایا گیا. ان کو پوچھا کوئی تبدیلی آئی؟ فرمایا نہیں کوئی تبدیلی نہیں. روئے کیوں؟ فرمایا میں رو اس لیے رہا تھا کہ میرے جسم میں ایک جان ہے، کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنی جانیں مجھے عطا کرتے اور میں دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور اس کلمے پر استقامت کے لیے یکے بعد دیگرے ساری جانیں قربان کر دیتا اور پھر میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کے پہنچتا. جب اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی یہ جرأت اور قوت دیکھی تو اس پر بڑا اثر ہوا. کہنے لگا عبداللہ بن حذافہ اچھا تم ایسا کرو میرے سر کا ایک بوسہ لے لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. فرمایا نہیں، مجھے اپنی جان نہیں چاہیے، البتہ اگر تم میرے سارے ساتھیوں کو جن کو تم گرفتار کر چکے ہو سب کو رہا کر دو تو میں اپنے ساتھیوں کی جان کی حفاظت کے لیے نہ چاہتے ہوئے تیرا بوسہ لینے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ عبداللہ بن حذافہ نے اس ظالم بادشاہ کے سر اور پیشانی کے درمیان بوسہ دیا اور سارے قیدی رہا کرا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سارا واقعہ اور قصہ سنایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ سب آؤ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ دو. اس نے نہ چاہتے ہوئے یہ کام کیا، اس کی حوصلہ افزائی کرو.
کہ اس نے کئی مسلمانوں کی جان بچا لی، خوف زدہ نہیں ہوئے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ گزشتہ درس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے متعلق تھا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا ہمارا ایمان ایسا ہو کہ رازق اللہ ہیں۔ اگر آسمان تانبے کا ہو جائے اور زمین پتھر بن جائے اور تھوڑا سا سبزہ بھی زمین نہ اگائے، ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ آسمان سے بارش نہیں آئے گی، زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، ہمارا رزق کہاں؟ فرمایا رازق زمین نہیں، رازق آسمان نہیں، رازق تو اللہ ہیں، اللہ دیں گے۔ یہ ہے ایمان۔ اور آج امت مسلمہ گناہوں کی وجہ سے، بداعمالیوں کی وجہ سے، اور کوئی معمولی گناہ نہیں ہوئے، آپ حضرات کو یاد ہوگا پاکستان کی سرزمین پر فاحشہ اور زانیہ عورتوں نے روڈوں پر نکل کر تاریخ میں پہلی مرتبہ کہا میرا جسم میری مرضی، اللہ کو چیلنج کیا گیا۔ آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، تمہارا جسم تمہاری مرضی، آؤ ذرا سامنے، کیا حشر ہوا تمہارا؟ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے علاج نہیں ہے، علاج نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں، یہ سب اللہ کی کاروائیاں ہیں اور اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ جو بچے گا اللہ کے حکم سے بچے گا، جو اس وبا میں مبتلا ہوگا اور اس وبا کی مصیبت کا شکار ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اس وبا میں مبتلا ہو کر پھر اس کو صحت ملے گی وہ بھی اللہ کے دروازے سے ملے گی، اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ تو آج مایوسی کی ضرورت نہیں، مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انسان زندہ ہے تب بھی خوشحال ہے۔ اگر اسلام اور ایمان کی حالت میں موت آ جائے تو موت بھی تحفہ ہے، موت بھی تحفہ ہے۔ مرنا ہے سب نے، ایمان اور اسلام کی حالت میں موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں، لہذا پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خوف تب نکلے گا جب ہمارے دلوں میں ایمان کی قوت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو ہم پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسی کیسی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قوموں کو تباہ کیا، اور کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے کتنی مصیبتوں اور مشکلات میں نجات عطا فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ مکہ مکرمہ ایک آگ کا تنور بن چکا تھا مسلمانوں کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے کلمہ کی دعوت دی، کیا حالات تھے، کس نے بچایا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہی بچانے والے ہیں۔ آج یہ وبا آئی، اللہ ہی بچانے والے ہیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر اور ساری دنیا کے ماہرین مل جائیں نہیں بچا سکتے، بچانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ لہذا میری درخواست ہے آپ سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی، ذکر اور فکر کی طرف آ جائیے، نماز کی طرف آ جائیے اور گناہوں سے اجتناب فرما لیجیے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں آج کتنے مسلمان ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو بخار کی وبا میں مبتلا ہیں۔ شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ شکر یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری شروع کر دیں۔ شکر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ صرف زبان سے الحمدللہ کافی نہیں ہے، اگر چہرہ ہمارا گناہوں سے آلود ہے، زبان ہماری جھوٹ اور غیبت میں مبتلا ہے، آنکھ ہماری بد نظری اور غیر عورتوں کو دیکھنے میں لگی ہوئی ہے، اور ہمارے دل میں حسد کی بیماری، تکبر کی بیماری، پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں، ریاکاری، شرک، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ الحمدللہ کافی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کیجیے، اور آج ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے،
اللہ تعالی ہمیں بچائیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ وضو کرنے والی قوم، یہ نماز پڑھنے والی قوم، یہ غسل کرنے والی قوم، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی قوم، اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھنے والی اور اپنے دل اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھنے والی یہ قوم، اس قوم کو یہ وبائیں اور یہ مصیبتیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا غسل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے اعمال صحیح ہونے چاہیے۔ میں نے تو کل بھی عرض کیا، کئی دنوں سے ساتھیوں کو یہی عرض کر رہا ہوں، مسنون زندگی گزارنے کا عزم کر لیجیے۔ مسنون زندگی، سارے کام ہم سنت کے مطابق کریں۔ بیت الخلاء جا رہے ہیں، سنت کے مطابق جائیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ واپس ذکر رہے ہیں، سنت کے مطابق دعا پڑھ کر کے جائیں، دعا پڑھ کر کے نکلیں۔ کھانا شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، ہاتھ دھوئیں، سنت کے مطابق بیٹھیں۔ بڑے بڑے حکماء، اولیاء اللہ اور صلحاء اتقیاء فرماتے ہیں کھانے کا چورن یہی دعائیں ہیں۔ جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد سنت کا اہتمام کر لے گا، فرمایا وہ کھانا اس کے لیے صحت کا اور شفا کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے کسی دوائی اور کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کھانا خلاف سنت کھائیں گے تو یہ کھانا بیماری بن جائے گا۔ لہذا کھانا پینا سنت کے مطابق، اپنے گھر میں سارا ماحول سنت کے مطابق بنا لیجئے۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا فرماتے ہیں۔ تلاوت کا اہتمام کیجئے، اعمال صالحہ کا اہتمام کیجئے، تمام گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کیجئے۔ کل ایک صاحب میرے پاس آئے، رو رہے تھے کہ میرا بھائی سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا ہوا، ہسپتال میں داخل ہو گیا، اب کی یہ حالت، اور رو کر کہنے لگا ہمارے گھر میں سب نے توبہ کی ہے، آج کے بعد ہم داڑھی نہیں منڈوائیں گے، آج کے بعد ہم غلط لباس نہیں پہنیں گے، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ان کے لیے یہ کرونا وائرس رحمت بن گیا، یہ مصیبت نہیں ہے، رحمت بن گیا۔ نبی کی سنتیں اس گھر میں زندہ ہو، پورے گھر نے یہ فیصلہ کیا۔ ناصر آباد کالونی میں نیازی صاحب ہیں، زاہد نیازی صاحب، اور ان کا پورا گھرانہ الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے جو آدمی مبتلا مصیبت ہے اس کو تو اور زیادہ ذکر فکر اور اللہ کی طرف اس کو رجوع حاصل ہوگا، گویا کہ پورا گھرانہ اللہ کی طرف جھک گیا الحمدللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دائمی صحت اور دائمی شفا اس کو نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ گھر سے چھوٹے بچوں کو جب نکالیں، ماؤں کو کہیں کہ ان کو دعائیں پڑھ کر کے نکالیں، وہ بحفاظت واپس آئیں گے۔ اب یہ کل جو حادثہ ہوا، 2 شہید نوجوانوں کا ہم نے جنازہ پڑھا جو آگ میں جل گئے، میں نے کل بھی وہاں گھنٹہ گھر گول باغ میں عرض کیا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ بچے دعائیں پڑھ کے آتے، ایسا حادثہ نہ ہوتا، پورا یقین ہے ہمیں۔ ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے سورہ مومنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر تک، جو شخص گھر سے نکل کر پڑھ لے، گھر واپس آنے تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، فرشتے حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو ان دعاؤں کو یاد کیجئے، بچوں کو یاد کرائیے، انشاءاللہ اس کے بڑے ثمرات اور بڑا اجر ہوگا، اور تمام وباؤں سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ سب کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو اور ان کے گھرانوں کو، پورے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے اور اس جیسی دیگر وباؤں سے اور تمام گناہوں سے اور بری عادات سے اور برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں، اور دین کے جتنے مراکز ہیں پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو آباد فرمائیں، اور ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما کر اللہ تعالیٰ یہ سارے ادارے پھر سے کھول دیں اور آباد فرما دیں۔